السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ماجد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علمی انٹرٹینمنٹ۔ دوستو، ویڈیوز میں تاخیر کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ آج سے انشاءاللہ باقاعدگی سے میں کوشش کروں گا کہ باقاعدگی سے ویڈیوز آئیں اور روزانہ کی بنیاد پر میں 2 ویڈیوز اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔ دوستو، آج بھی ہماری جو ایڈیمز کی کلاس ہے وہ 5ویں کلاس ہے، تو آج بھی ہم کچھ ایسے ایڈیمز کے بارے میں سیکھیں گے جو ہمارے بہت کام آئیں گے پوری زندگی میں۔ ہم ان کو اپنی زندگی میں بول سکتے ہیں اور وہ پیپرز کے لحاظ سے بھی بہت اہم ہوتے ہیں۔ دوستو، آج کا ہمارا پہلا ایڈیم دیکھتے ہیں۔ دوستو، ہمارا پہلا ایڈیم ہے بائی ورچو آف۔ اس کا اردو میں جو مطلب بنتا ہے وہ ہے کے ذریعے یا کی بدولت۔ دوستو، اس کو اس سچویشن میں بولا جاتا ہے جب کوئی انسان، مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کامیابی حاصل کرتا ہے تو وہ کس کی بدولت کرتا ہے؟ اپنی سخت محنت کی بدولت۔ تو اگر کوئی انسان، جیسے میں نے یہاں مثال دی ہے، ایسی کوئی کامیابی یا کسی اور کام کو سر انجام دے اپنی سخت محنت کی بدولت، اپنی دل لگی کی بدولت، تو اس سچویشن میں یہ جملہ، یہ ایڈیم بولا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا سینٹنس دیکھتے ہیں۔ جو میں نے مثال دی ہے وہی سینٹنس یہاں پر لکھا ہے۔ ہی اسٹوڈ فرسٹ بائی ورچو آف ہارڈ ورک۔ اس نے اپنی محنت کی بدولت پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اس نے اپنی محنت کی بدولت پہلی پوزیشن حاصل کی۔ تو دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر کوئی شخص کسی کام کو سر انجام دیتا ہے اپنی سخت محنت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس صورتحال میں یہ ایڈیم استعمال ہوتا ہے۔ تو دوستو، ہمارا دوسرا جو ایڈیم ہے وہ ہے ٹو کال ٹو اکاؤنٹ۔ اس کا اردو میں جو مطلب ہے، ترجمہ ہے، وہ ہے جواب طلبی کرنا یا پوچھ گچھ کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی چھوٹا بچہ اسکول نہیں جاتا تو اس کے ٹیچر جو اس سے پوچھیں گے کہ بھائی کل کیوں نہیں آئے، کوئی مسئلہ تھا، کوئی بات تھی، تو اس سچویشن میں جو ٹیچر اس بچے سے کر رہے ہیں اس کے لیے جو ایڈیم استعمال ہوگا، جو ٹیچر اس بچے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں اس کے لیے جو ایڈیم استعمال ہم کریں گے انگلش میں، وہ ہوگا ٹو کال ٹو اکاؤنٹ۔ اس کا یہیں پر سینٹنس میں نے لکھا ہوا ہے، جو ہے ہی واز کالڈ ٹو اکاؤنٹ فار کمنگ لیٹ۔ یعنی دیر سے آنے کی وجہ سے، تاخیر سے آنے کی وجہ سے اس سے جواب طلبی کی گئی یا اس سے پوچھ گچھ کی گئی۔ تو دوستو، ہمارا جو اگلا ایڈیم ہے وہ ہے کیپٹل پنشمنٹ۔ اردو میں اس کو سزائے موت بھی کہتے ہیں۔ تو اگر کسی مجرم کو یا قاتل کو سزائے موت دی جائے تو اس سچویشن میں ہم جو ایڈیم استعمال کریں گے وہ ہوگا کیپٹل پنشمنٹ۔ اس کا سینٹنس یہاں پر لکھا ہوا ہے میں نے، دی مرڈرر واز سینٹینسڈ کیپٹل پنشمنٹ۔ یعنی قاتل کو سزائے موت کی سزا دی گئی یا سزائے موت دی گئی۔ ہمارا جو چوتھا ایڈیم ہے دوستو وہ ہے ٹو کم آف ود فلائنگ کلرز۔ یعنی کامیابی حاصل کرنا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان محنت کر کے، مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ سارا سال محنت کرتا ہے اور رزلٹ اس کا اچھا آتا ہے اور وہ پورے بورڈ میں اگر ٹاپ کرتا ہے تو اس سچویشن میں ہم اسے کہیں گے، جو ایڈیم استعمال ہوگا وہ ہوگا ٹو کم آف ود فلائنگ کلرز۔ اس کا سینٹنس میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے، ہی ورکڈ ہارڈ اینڈ کیم آف ود فلائنگ کلرز۔ یعنی اس نے سخت محنت کی اور کامیابی حاصل کی۔ ہی ورکڈ ہارڈ اینڈ کیم آف ود فلائنگ کلرز۔ دوستو، آج کا ہمارا جو آخری ایڈیم ہے وہ ہے ٹو کم ٹو بلوز۔ یعنی ہاتھا پائی پر اتر آنا۔ ہاتھا پائی پر مطلب لڑائی جھگڑا کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو تھپڑ لگانے شروع کر دیے یا مکے مارنے شروع کر دیے۔
اس کو ہاتھا پائی کہتے ہیں۔ تو اس سچویشن میں اگر کوئی لڑائی جھگڑا کر رہا ہے اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں ہاتھوں سے، اس سچویشن میں ہم جو ایڈیم استعمال کریں گے وہ ہے ٹو کم ٹو بلوز۔ اس کا سینٹینس بھی میں نے لکھا ہوا ہے، وہ ہے دے اسٹارٹیڈ ٹو ابیوز ایچ ادر اینڈ کیم ٹو بلوز۔ اس کا ترجمہ ہے انہوں نے ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کی اور پھر ہاتھا پائی پر اتر آئے۔ یعنی پہلے وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے، پھر بعد میں ہاتھا پائی یعنی لڑائی جھگڑا مزید بڑھ گیا اور ایک دوسرے کو مار پیٹ کرنا شروع کر دیا۔ دے اسٹارٹیڈ ٹو ابیوز ایچ ادر اینڈ کیم ٹو بلوز۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے کچھ اہم ایڈیمز کے بارے میں سیکھا۔ دوستو آپ ان سینٹینسز کو جو میں یہاں پر لکھتا ہوں اپنے پیپرز میں اور اپنے اسکول ٹیسٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، بہت ہی آسان ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔